کہ اخلاق کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، اخلاق کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پر نہیں گرتا، اور گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی بھی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ تو اس کے لیے بھی کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے، میرے کام علم کے اعتبار سے، اور اگر مفتی صاحب کھڑے ہو جائیں تو وہ لمبی بات ہے، وقت بڑا مختصر ہے۔ میں اپنے ساتھی محترم اور جماعت اہل سنت کے عظیم مفتی مولانا حافظ قاری عبدالرزاق اشرفی صاحب کو اور یہاں کی اراکین کمیٹی کو سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے اس چمن مصطفیٰ کے ان پھولوں کی مبارکباد، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری مبارکبادی کہ اس مسجد کی اتنی عالی شان تعمیر جو ہوئی ہے، جس کی یہاں پر ضرورت بھی تھی، اور تیسرا پیغام اہل محلہ سے ہے کہ جس طرح یہ خوبصورت ہے، تعمیر کے اعتبار سے چمک رہی ہے، اور تعلیمی نظام لے کر کے حافظ صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، لیکن آپ کا کام ہے ہمیشہ کہ ان کے پیچھے رہیں، یعنی ان کی اقتداء میں رہیں، اور مل کر کے مسجد کو بھی آباد کرنا ہے اور ادارے کو بھی بلندیوں کی طرف لے جانا ہے۔ میری بات کی تائید کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا پیچھے رہ کر کے، میں نے یہ نہیں کہا کہ پیچھے پڑھنا، مانا کل کوئی حافظ صاحب کے پیچھے پڑھ، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا یہ علماء، میں کچھ ایک جملے جو بولوں گا وہ بھی بولنے کی کوشش کروں گا، ہوں تو میں طالب علم ہوں، لیکن علماء تھوڑی دعاؤں سے نوازیں گے۔ یہ جو علماء ہیں نا یہ وارثان انبیاء ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، یعنی کل جو کام لیا جا رہا تھا انبیاء کرام سے دین کا، آج وہ کام لیا جا رہا ہے ان علماء کرام سے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو کل بھی کچھ لوگ پیچھے پڑے تھے، پڑھتے رہے، اور کچھ پیچھے اقتداء کر رہے تھے۔ اقتداء کنہوں نے کی؟ کوئی ابو بکر بن گیا، کہہ دو سبحان اللہ، عمر فاروق اعظم بن گیا، عثمان ذو النورین بن گیا، حیدر کرار مولا کائنات بن گیا، امام علی مقام امام حسین بن گیا، جنہوں نے اقتداء میں زندگی گزاری۔ میرے دوست اور بزرگوں، صحابہ کی جماعت ہے وہ جماعت جنہوں نے میرے نبی کی اقتداء کی، کہہ دو سبحان اللہ، اور صحابہ کی اقتداء تابعین نے کی، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب میرے دوست اور بزرگوں، تابعین کے بعد سلسلہ چلا تو یہ اقتداء کا مسئلہ جو ہے آج امت مسلمہ جو کر رہی ہے وہ 4 ائمہ کرام کی کر رہی ہے، اور 80% پوری دنیا کے اندر جس امام کی اقتداء کی جاتی ہے اس امام کا نام حضرت نعمان بن ثابت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ تقلید کوئی نئی چیز نہیں، یہ اقتدائی ہے، پیروی کرنا، کہہ دو سبحان اللہ۔ جس کو قرآن نے کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی، پیروی کر لی، اس نے اللہ کی اتباع کر لی، پیروی کر لی، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب اسی طریقے سے آج جو امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، فالو کرنے والے ہیں مسائل فقہ میں، کہہ دو سبحان اللہ، فقہ کے اندر جو فالو کر رہے ہیں ان کو گویا یہ اقتداء بھی در حقیقت صحابہ کی اقتداء ہے، کہہ دو سبحان اللہ، اور صحابہ کی اقتداء سے لے کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہے، اتباع ہے، اور حضور کی اتباع ہی کامیابی ہے۔ الحمدللہ کل بھی یہ اتباع جماعت اہل سنت کر رہی تھی، اور قیامت تک یہ اتباع جماعت اہل سنت ہی کرتی رہی۔
اپنے ساتھیوں کا نام نہیں لیا کیونکہ میں ایک لائن سے شروع کروں اگر تو میرا وقت اسی میں ہو جاتا تو میں ان سے معذرت چاہوں گا. لیکن قرآن عظیم کی ایک آیت پڑھی ہے, درود پاک پڑھو, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. لیکن تھوڑا مجھے افسوس ہوا, میں نے کہا درود پڑھیے اور ابھی اتنا آسان لفظوں میں نے حضور کی ذات کو سمجھایا ہے, حضور کی ذات کو ہم آپ سمجھے نہیں. میرے دوست خلاصہ یہ ہے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. سال سے کام بھی زبان سے چلتا ہے میرے ہاں. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. لوگ بریلی کے امام ہی کو نہیں سمجھے, کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے اتنی تعریف کی کہ معاذ اللہ خدا ڈر جاؤ بے وقوف, خدا کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا دوسرا خدا مان سکتا ہے؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا, کیا پڑھا, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. پہلا جز توحید کا, دوسرا رسالت کا. ایمان توحید کے بغیر بھی نہیں اور رسالت کے بغیر بھی نہیں, دونوں کو ماننا پڑے گا. لیکن یہاں توحید میں آئے جب باری تو اس وقت ہم کہتے ہیں اللہ خالق ہے, کہہ دو سبحان اللہ. اللہ کیا بولیے, میں فرق سمجھا رہا ہوں آپ کو, لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی. اللہ کیا بولیے, سب مخلوق کا خالق اللہ ہے, اور حضور کا خالق بھی بولو نا, حضور کا خالق کون ہے؟ سب خالق کا معنی شاید بات ہوگی سمجھ پائے نہیں. خالق کا معنی پیدا کرنے والا. حضور کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو ایک ہوا پیدا کرنے والا, ایک ہوا پیدا ہونے والا. ابھی تک کچھ جماعتوں کو یہی پتہ نہیں چلا, وہ کہتے ہیں حضور کی تعریف کر دی, اتنی کر دی, خدا ٹھہرا دیا. بے وقوف, حضور کی تعریف جو کر رہے ہیں ہم, وہ یہ کر رہے ہیں کہ خدا نے اپنی مخلوق میں سب سے افضل حضور کو بنایا ہے. کہہ دو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا فاضل بریلی کی زبان میں سمجھا بھی میں, کیونکہ بغیر جو دل اعلیٰ حضرت کی محبت سے خالی ہے وہ کہیں کا بھی ہو وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے. آئے سمجھ نہیں, وہ جھرنوں میں گئے جائے, چشموں میں جائے, دریاؤں پہ جائے, اور یہاں ننگن سر, کٹوریا سر, پاگ سر, کالدسنی سر, فلاں سر, یہ سب سروں کے نام میں لوں. میرا بچپن ڈھوکوں میں گزرا, سر میں شمار کروں گا. کسی سر میں بھی ڈبکی لگاتا رہے, جب تک اس کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت نہیں ہے تب تک وہ پکا سنی ہو ہی نہیں سکتے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلی فرماتے ہیں, نعرہ تکبیر, حضرت کیا فرماتے ہیں, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سبحان اللہ, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, حیران ہوں میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے. اور آخری جملہ جناب حضرت علماء کرام بزرگ, اعلیٰ حضرت کا آخری جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں, شاید وہ جن کی سمجھ میں اعلیٰ حضرت نہیں آ رہے, کلام اس کلام کے آخری جملے کو سمجھ جائے, ہو سکتا ہے خدا ہدایت دے دے, کیونکہ ہدایت تو خدا ہی دینے والا ہے. ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ, صاف صاف پہنچانا, بلاغ المبین. لیکن ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب جناب بعض لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو قرآن پڑھتا ہے, وہ قرآن پڑھتا ہے, یہ حدیث پڑھتا ہے, وہ پڑھتا ہے, اس کو حدیث نمبر زیادہ یاد ہے, نیٹ سے نکال کر نمبر پیش کر دیتا ہے, فلاں حدیث اس کے پاس ہے. نمبر پتہ نہیں تمہیں کون سا پتا ہے, اصل نمبر یہ دیکھ کہ تیرا نمبر آئمہ سے مل رہا ہے, اہل بیت سے مل رہا ہے, صحابہ اکرام سے مل رہا ہے. یہ نمبر نسبتوں والا نکال کر تو حضور تک اگر پہنچ رہا ہے تو جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے ان کا ساتھ اگر تجھے نصیب ہے, تجھے ہر حدیث جو نمبر وائز یاد نہ بھی ہو تب بھی تجھے وہ ہدایت کے راستے پر لیتی چلی جائے. کیا ہے اعلیٰ حضرت کا آخری جملہ, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. مردہ دیری سے نہ بولا کرو یار, رب کا نام سبحان اللہ ہے.
اور بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، ادھر آپ کے قریب میں بخاری کی بڑی رٹ ہوتی ہے، اور یہ آخری حدیث ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان و ثقیلتان فی المیزان، ایک ان سے یہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہہ دو سبحان اللہ۔ یعنی بڑا موجود ہم بیٹھے، یہ حدیث بخاری شریف میں دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ادا کرتے ہوئے بڑے ہلکے ہیں، بولو نا سبحان اللہ کا سب بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے سرکار ارشاد فرما رہے ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی آسانی، ہلکے سے مراد وہ نہ لے لینا، بہت کچھ لوگ کو حدیثوں کا حساب ہے نا، یعنی ہل ہل کر نماز پڑھتے تھے، وہ لمبی بات ہو جائے گی، میں ادھر جاؤں ہے، وہ کچھ ایک آدمی تھا نا، وہ ہل ہل کا پڑھ رہا، کسی مولوی مجھے وہ ہلنے کا کہاں ذکر ہے، کہا جی میں حدیث دکھاتا ہوں آپ کو کہ اس میں ہل ہل کا سرکار نے نماز پڑھی ہے، وہ مانا اور تھا، ٹھیک ہے نہیں، اب وہ الگ بات ہے، اس طرح میں نہیں جانا چاہتا، میرے پاس وقت کم ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ زبان پر ہلکے پھلکے، یعنی لینے میں، یہ پکارنے میں، ان کا ورد کرنے میں، ان کا ذکر کرنے میں بہت آسانی ہے، دیہات کا آدمی بھی اگر آرام سے اس کو پڑھے مکتب میں بھی پڑھ سکتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہاں مدرسہ گلشن مصطفیٰ میں بھی آنے کی ضرورت نہیں، مکتب میں چھوٹا سا مولوی پڑھائے گا، وہاں بھی یہ پڑھ لے، بڑے ہلکے ہیں، یہ زبان پر ہلکے ہیں، اور وہ کلمات کیا ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن میزان میں بھاری، وزن میں بھاری، اور یہ وزن کہاں ہوگا؟ قیامت کے دن، کہہ دو سبحان اللہ۔ جس کے پاس یہ کلمے ہوں گے اس کے نامہ اعمال جو ہوں گے وہ پلڑا بھاری پڑ جائے گا، اللہ ان کلموں کے ورد کی وجہ سے اسے جنت عطا فرما دے گا۔ تو آپ کو مجھے سبحان اللہ کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، بڑا وزن اٹھایا ہوا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کچھ کو یا رسول اللہ کہتے ہوئے پیٹ میں درد ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے، بارہ توجہ کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، یہ عقیدہ جماعت اہل سنت کا، کہہ دو سبحان اللہ، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، تعریف کتنی بھی کرو، آخر تعریف خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، مستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے چلا، سبحان اللہ۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ آپ جناب نماز، روزہ، یہ سب چیزیں ہر جگہ ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں پہلے بتا دیا کہ جماعت اہل سنت ایک سمندر ہے، کہہ دو سبحان اللہ، کیا ہے ایک سمندر، جتنے اولیاء ہیں آپ دیکھو اہل سنت، سے بات کر رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جتنے اولیاء اہل سنت نے، آئی سمجھ نہیں، اور جتنے بھی اصحاب سب اہل سنت، ما انا علیہ و اصحابی، کہہ دو سبحان اللہ، ٹھیک ہے نہیں؟ اب کیا دیکھیے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے چلا، اب راستہ کون سا سیدھا ہے؟ آپ پڑھتے بھی نماز میں ہو، اور سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ، اس کا نماز میں یہ بھی مسئلہ بتا دوں، مفتیان اکرام موجود ہیں، امام اور منفرد پر اس کا پڑھنا واجب ہے، اس پر بولیے، امام اور منفرد، یعنی جب امام ہو تو امام پڑھ لے، تو ہم احناف کے نزدیک
امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. اب ہمیں پیچھے پڑھنے کی ضرورت ہے، بلکہ جو پڑھے گا وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اس کا پڑھنا واجب اور ادھر امام کی قرات سننا فرض. فرض کا درجہ اعلیٰ. پھر اس کے علاوہ اور بھی بڑے دلائل ہیں. اس موضوع کو چھوڑوں تو بات لمبی چلی جائے گی. منفرد جماعت یعنی تنہا اکیلے نماز پڑھو، جس کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب. تو گویا کہ اس دعا کا مانگنا نماز میں بھی واجب ہو گیا. اس دعا کا مانگنا نماز میں بھی واجب. نماز میں مانگ رہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے سیدھے راستے چلا. سیدھا راستہ کس کا؟ اللہ نے خود فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ بہکوں کا اور نہ گمراہ لوگوں کا. بہکوں کا راستہ بھی نہیں اور گمراہوں کا راستہ بھی نہیں. یہ کس لیے؟ یہ قرآن ہے. حدیث اگر ہوتی میں کہتے ہیں ضعیف ہے، اب اس کو کیا کہیں گے؟ یہ قرآن ہے. اور سورہ فاتحہ بچے کو یاد ہے. اللہ نے دعا منگوائی، ہر ایک با ایمان سے مانگ. کلمہ پڑھ لیا، میری وحدانیت لیا ہے، رسالت اس کو قبول کر لیا، جتنے ایمان کے تقاضے پورے کرا، دعا بھی مانگ، ایمان مل گیا. اب سلامتی کی مانگ. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. نہ بہکوں کا نہ گمراہوں کا. پتہ چل گیا اللہ نے درس دے دیا یہاں پہ 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں. سمجھو نا یار، بات سمجھو. کتنے کیٹیگری کے لوگ؟ ایک جن پر انعام اور دوسرے بہکے ہوئے، افراط و تفریط کا شکار، نہ ادھر نہ ادھر. آئی سمجھ نہیں؟ اور جناب تیسرے کون؟ گمراہ. بہکے ہوئے گمراہ. 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں. آپ اللہ نے فرمایا ایمان والوں، انعام والوں کا راستہ مانگو. اس کا راستہ انعام والوں کا. اب انعام والے کون ہیں؟ اللہ نے دوسری جگہ میری بیان میں لا کر ارشاد فرما دیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ. انعام کن لوگوں پر ہے؟ انعم اللہ علیہم. انعام جن لوگوں پر ہے وہ کون ہے؟ من النبیین، نبیوں کی جماعت ہے. کہہ دو سبحان اللہ. صدیقین، صدیقین کی جماعت ہے. شہداء کی جماعت ہے. صالحین یعنی اولیاء اللہ کی جماعت ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اب خلاصہ ہو گیا میری تقریر کا، کیونکہ تقریر کو میں نے بلائی نہیں. بات اتنی سی ہے، اہل سنت میں جیو. سبحان اللہ. بولا میں نے اہل سنت میں جیو، اہل سنت ہی میں مرو. اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ حضور کے صدقے قیامت کے دن اہل سنت و جماعت ہی میں اٹھائے. سب بولو آمین. کیونکہ یہ کچھ 100 سال سے پہلے سارے کا سارا جماعت اہل سنت ہی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. کچھ 1 سالوں سے کسی فرقہ فرقی کی جناب والا عمر 100 سال ہے، کسی کی اس سے تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے، کسی کی زندگی 200 سال ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن اہل سنت وہ ہے جس کی 1400 سے بھی زیادہ عمر ہے. 1400. ٹھیک ہے نہیں؟ اسی میں ہو، اسی میں کامیابی ہے. پھر میں حافظ صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ کو خصوصی طور پر اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ بازار کو چھوڑ کر مسجد میں آ گئے. ورنہ وہ جو ساتھ والا ہوتا ہے وہ آنے نہیں دیتا. ادھر قدم اڑاتے ہیں چلو مسجد کی طرف. وہ کہتا کدھر جا رہا ہے؟ مسجد میں کیا کرے گا؟ مولوی کی تقریر سننے گا؟ ادھر ہوٹل پر غیبت کریں، بک بک کریں، گانے سنیں، فلاں فحاشی میں لگے رہیں، فلاں برائیوں میں لگے رہیں. ادھر نہیں جانا. اللہ نے آپ کو چنا اور اللہ نے یہاں جلسائے حفظ و قرات کے اس میں آپ کو بلا لیا اور بٹھا دیا. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ کا دیدار کروا دو. کاچنی مانک کا سبحان اللہ. اگر آپ میری تقریر میں نہیں جاگے تو مجھے نہیں لگتا کہ میرے بعد میری جماعت کا تو اور بھی بڑا آپ کو لگا ہوا ہے. کیونکہ میرا اپنا الگ مزاج ہے. اور ان ساتھیوں نے ویسے بعض جگہ مجھے یہ جگانے کے لیے بھی کھڑا کرتے ہیں کہ مجمع جاگ جائے پھر ہم بولیں.
ایسا نہیں، بات جگہ ایسا بھی ہوتا ہے الحمدللہ. اور ہمارے بعد مولانا اسماعیل صاحب بھی آ رہے ہیں سبحان اللہ، وہ بھی بولیں گے سبحان اللہ. آپ توجہ کریں، کچھ بھی مڑکا لال بھی مڑکا سادے ادھر بھی مولوی ادھر بھی مولوی ادھر بھی مولوی ادھر بھی جاؤ مولوی. ایسا نہیں، گاڑی بھی ہے، لمبی بھی ہو سکتی ہے، نیچے بھی جا سکتی ہے، باتھ روم میں پرابلم بھی آ سکتی ہے. ایسا نہیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. امام صاحب نے ایک شعر میں سمجھا دیا، کچلی مڑکا لال بھی مڑکا ایک کو رنگ دعاندہ جب سرافا آکے جاندہ تو فرق ہزار کو جس یاری وچ خالی ڈالر رہن مال ہو، جس یاری وچ لالچ ہووے کدے او توڑ نہ چاہیدی چادر ہیرو نیر محمد تے کنیا نال جوڑی دی. اب ایسا مجھے جانا بھی ہے، لیکن میں حضرت باؤ کا کلام بڑی سی تقریر اور پھر خاص کر اس منبر سے نہ پڑھوں تو شاید سواد نہ آئے، کیونکہ اب علم ہے جی، پڑھا ادھر پڑھاؤ جی ادھر کیا علم ہے، ادھر کیا علم ہے. بیگ بھی آئی پی ہے پیچھے لگا ہوا ہے.